العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين سبھی مل کر کسی طرح سے شروع کریں مولاي محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق من عادوا ذوليه يا أكرم الخلق من عالوا به يا أكرم الخلق من عالوا به سواك عند
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد الزهدا زرق کوئی قصہ مختصر. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات منبع کائنات روح کائنات تخلیق وجہ کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کی بات آج جمعۃ المبارک کی سعادت گھڑیوں کے اندر بابرکت لمحات کے اندر میں نے لب کشائی کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے قربانی کے چند مسائل اور فضیلت قربانی. پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر بھی قربانی کے کچھ مسائل ذکر کیے گئے، آج بھی کچھ مسائل ذکر کر رہا ہوں. جس طرح کہ میں نے عرض کی کہ عبادت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے آداب کا علم ہونا اور عبادت کے لیے مسائل کا علم ہونا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیا، اس حوالے سے رہنمائی فرمائی. پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر آخری مسئلہ جو ذکر کیا گیا یہ تھا کہ جانور جو ہے اس کے عیوب یعنی عیب کیا ہے. کس عیب کی وجہ سے قربانی ہو جاتی ہے اور کن عیبوں کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی. اسی طرح کوئی جانور خریدنے کے لیے گیا اور پھر وہاں سے کسی نے کسی چیز پر اسے سوار کیا، سوار کرنے کے بعد پھر اسے لے کر آیا، مگر راستے میں عیب پیدا ہو گیا. اس طرح جانور کو کسی چیز پر چڑھاتے ہوئے یا اتارتے ہوئے اس کا حکم شرعی کیا ہے، یہ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے. ایک وہ شخص ہے جس پر قربانی واجب ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ جو مالک نصاب نہیں ہے یعنی شرعی فقیر ہے، یعنی وہ اللہ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر قربانی واجب نہیں ہے کیونکہ وہ مالک نصاب نہیں ہے. تو اب دونوں کے احکامات مختلف ہیں. شرعی فقیر سے مراد یہ نہیں مانگنے والا، یعنی جو مالک نصاب نہیں ہے وہ جانور لا رہا تھا کہ عیب دار ہو گیا، چڑھاتے ہوئے کسی چیز پر، رکشہ پر یا کسی لوڈر وغیرہ جو چیز ہے اس کے اوپر آپ نے اسے چڑھایا، یا اتارتے ہوئے اس کا سینگ ٹوٹ گیا یا لگڑا ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا کہ اسے نظر آنا بند ہو گیا، اندھا ہو گیا،
کانا ہو گیا، تو یہ عیب اگر شرعی فقیر کا جانور ہے تو وہ اسی طرح قربانی کرے گا۔ شرعی فقیر کا جانور ہے جو اس نے قربانی کے لیے لیا ہے، عیب دار ہو چکا ہے، تو وہ قربانی اسی طرح کرے گا، وہ نیا جانور نہیں خریدے گا۔ اسی طرح اگر صاحب استطاعت یعنی غنی ہے، اس کے جانور کے اندر عیب پیدا ہو گیا، منڈی سے لا رہے تھے، اتارا یا چڑھایا، اس وقت ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، فقیر کے لیے حکم ہے کہ وہ اسی جانور کو کرے گا، جبکہ غنی کے لیے حکم ہے وہ نیا جانور خریدے گا۔ یہ فرق ہے۔ اسی طرح بوقت ذبح عیب پیدا ہو جانا، یہ تو لاتے ہوئے ہے، بوقت ذبح کرنے لگے کہ جانور خودک پڑا اور بھاگنے لگا، کہیں جا کے لگا، یا گراتے ہوئے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، لنگڑا ہو گیا، یا کوئی ایسا عیب اس جانور کے اندر اس وقت پیدا ہوا جب ذبح کرنے لگے تھے کہ ذبح کرنے کی کوشش میں جانور عیب دار ہو گیا، تو اب اس جانور کا حکم کیا ہے؟ غنی کے لیے، فقیر کے لیے اگر ذبح کرتے ہوئے جانور کے اندر عیب پیدا ہو جائے تو غنی اور فقیر دونوں کی قربانی ہو جائے گی، غنی اور فقیر دونوں کی قربانی ہو جائے گی۔ منڈی سے لاتے ہوئے، گھر میں اتارتے ہوئے عیب پیدا ہوا تو غنی جو ہے نیا جانور لے گا اگر عیب دار ہو گیا، فقیر اسی جانور کی قربانی کرے گا، اور جبکہ ذبح کرتے وقت دونوں کے لیے احکامات برابر ہیں، کیونکہ اس کے اندر بے احتیاطی نہیں، ذبح کرتے ہوئے جانور بعض اوقات بھاگتا بھی ہے تو اس کے ساتھ گراتے ہوئے اسے چوٹ لگ جائے اور عیب دار ہو جائے جس کی وجہ سے قربانی نہیں بھی ہوتی، لیکن ذبح کے وقت اگر عیب دار ہوا تو اس کی قربانی ہو جائے۔ اسی طرح اگلا مسئلہ، جانور خریدا گیا، چوری ہو گیا، وہ عید کے دن ہوا، عید سے پہلے ہوا، جب بھی ہوا تو اب اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ جس طرح کہ میں نے ذکر کیا، ایک غنی ہے اور ایک شرعی فقیر ہے، یعنی ایک مالک نصاب ہے اور ایک مالک نصاب کو شخص مالیت کے لحاظ سے نہیں پہنچتا، تو لہٰذا ایک غنی ہوا اور دوسرا فقیر ہوا۔ تو اب اسی طرح اگر جانور چوری ہو گیا، غنی تھا تو جانور نیا لے گا، وہ جانور لائے گا، قربانی کرے گا، اور اگر فقیر تھا یعنی مالک نصاب تک ہونے تک اس کا مال نہیں پہنچتا، تو ایسا شخص اگر نیا جانور نہیں لیتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی وہ جو قربانی کر رہا تھا وہ مستحب قربانی کر رہا تھا، وہ اپنی محبت سے قربانی کر رہا تھا، اس پر شریعت کی طرف سے وجوب نہیں تھا، تو لہٰذا اس لیے غنی جو ہے اگر جانور چوری ہو گیا تو نیا خریدے گا، فقیر جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ خریدے نہ خریدے، اس کی اپنی خوشی ہے۔ اسی طرح قربانی کا جانور ہے تو اکثر یہ مسائل بھی ہوتے ہیں کہ قربانی کا ایک حصہ ہے، آپ بڑا جانور خرید کے اس میں عقیقے کے حصے رکھنا چاہتے ہیں، تو شریعت اس کا حکم کیا دیتی ہے؟ قربانی کے جانور کے حصوں میں آپ عقیقے کے حصے رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے تو اس کے 2 حصے، اور اگر بیٹی ہے، بچی ہے تو اس کا ایک حصہ ہے، تو آپ ان حصوں کو مکمل ضرور کریں گے۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک بڑا جانور خریدا اور میرے گھر کے حصے جو بنتے ہیں وہ تقریباً 3 ہیں، 3 حصے بنتے ہیں، تو اب 3 حصے اس طرح بنے کہ میرے گھر کے افراد 3 ہیں، تو اب 3 حصے قربانی کے ہو گئے،
اب ایک بیٹا ہو اگر گھر میں، اس کی عقیقے کرنے تو 2 حصے ہو گئے، اب ٹوٹل بن گئے 5، پیچھے پھر بھی 2 باقی ہیں، تو ان کو بھی تقسیم ضرور کیا جائے کہیں نہ کہیں۔ آپ کسی کو دے دیں کہ آپ کے ساتھ حصے کے اندر شمولیت اختیار کر دیں، اگر ایسا نہیں تو آپ حصوں کو کسی نہ کسی کے نام ضرور کریں، بغیر نام کیے آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ اب قربانی ایک حصہ میں نے کر دیا ہے، تو اب باقی حصوں کا کیا کرنا؟ آپ ان کو تقسیم کریں کسی نہ کسی چیز پر، تو گویا عقیقے کے حصے رکھ سکتے ہیں قربانی کے جانور میں۔ اسی طرح شادی کا معاملہ ہوتا ہے، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر قربانی کے جانور اور اس کا گوشت گھر میں پڑا ہے، تو اگر شادی کر لی جائے، اسی گوشت کے ساتھ اگر مہمانوں کے لیے اہتمام کر لیا جائے، تو شرعی حکم کیا ہے؟ آپ اس کے گوشت سے، جانور کے قربانی کا جو گوشت ہے، قربانی کا گوشت آپ شادی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو اس کے اندر کیونکہ شریعت تو کلی طور پہ اجازت دیتی ہے ویسے کہ آپ سارا گوشت بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن فقہائے کرام نے 3 حصے کیے ہیں، جیسا کہ 3 حصوں کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ بھی آخر میں ذکر کر دوں گا کہ جانور جو قربانی کا جانور ہے اس کے 3 حصے کس انداز میں کیے جائیں۔ اسی طرح قربانی کا جانور عید کے ایام سے پہلے لا کر گھر میں رکھنا افضل ہے، گھر میں رکھنا افضل ہے۔ اکثر اوقات لوگ جو ہے وہ عید کے ایام میں خریدتے ہیں کہ عید کا دن آنے سے 1 رات پہلے خریدتے ہیں اور پھر اس کی قربانی کرتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کے اندر افضل یہ ہے کہ آپ قربانی کا جانور پہلے خرید کے گھر میں لائیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا اپنی قربانیوں کی تعظیم کرو، اپنے قربانی کے جانور کی تعظیم کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن پل صراط پر یہ تمہاری سواریاں بنے گی۔ تعظیم کرو، اور ساتھ یہ بھی بتایا کیوں کرے، فرمایا اس لیے کہ قیامت کے دن پل صراط پر مشکل مرحلے کے اندر، مشکل وقت کے اندر یہ تمہاری سواریاں بنے گی۔ اور پھر اسی طرح قربانی کے جانور سے کسی قسم کا فائدہ لینا جائز نہیں ہے کہ اونٹ ہے تو آپ اس کی سواری کروائیں، وہ جو جانور قربانی کے لیے خریدا گیا تو آپ اس کی تعظیم کریں۔ نبی رحمت علیہ السلام کا حکم ہے کہ آپ اس کی تعظیم کا مطلب یہ نہیں آپ ہاتھ باندھیں، مطلب یہ ہے آپ اس کو محبت سے چارہ ڈالیں، اس لیے کہ قیامت کے دن تمہارے کام آنے والی۔ پھر اسی طرح اگر صاف ستھرا رکھیں، اس کا خیال رکھیں، اور اسی طرح اکثر بچے جو ہے اس جانور کو بھگاتے ہیں بازاروں کے، جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی، اور اگر رسی گلے کے اندر پہنی ہوئی ہے تو اسے کھینچا جاتا، تو یہ اس طرح بھی قربانی کے جانور کو تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ نبی رحمت علیہ السلام نے تعظیم کرنے کا حکم دیا۔ اور شرعی حکم کہاں تک ہے؟ شرعی حکم یہ ہے آپ گھر میں جانور لے آئے اور وہ دودھ دیتا، آپ اس کا دودھ جو ہے وہ صدقہ کر سکتے ہیں، پی نہیں سکتے۔ اور اگر پی لیا ہے آپ نے، کہ جانور کا دودھ آپ نے پی لیا جو قربانی کا ہے، تو اس کی قیمت آپ صدقہ کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور سے فائدہ لینے سے منع فرمایا، تو اس کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس قدر اس کی تعظیم کا حکم ہے۔ تو افضل عمل یہ ہے کہ آپ جو قربانی کا جانور ہے وہ چند ایام پہلے گھر میں لائیں، اس کو چارہ کر ڈالیں، تاکہ اس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو، اس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو۔ یہ افضل عمل کیوں ہے؟ جب کسی کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو محبت والی چیز انسان کسی کو تحفہ کرے اور اسے
پیش کر دے تو وہ تحفہ بڑا انمول ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہو اور محبت والی چیز کسی کو دے دے۔ جب آپ کے دل میں اس جانور کی محبت پیدا ہو جائے گی اور آپ محبت والی چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بھی اتنا زیادہ عطا فرمائے۔ اس لیے افضل عمل یہ ہے کہ آپ قربانی کا جانور جو ہے وہ چند ایام پہلے گھر میں لائیں۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہم بزرگوں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی، یعنی 11ویں والے پیر کے نام کی قربانی ہے، اور اسی طرح کوئی اللہ کے ولی گزرے، بزرگ کوئی بھی گزرے، ان کے نام کی قربانی ہے، جن کی والدین مثال کرتے ہیں ان کے نام کی قربانی ہے۔ تو یہ قربانی کرنا کیسا ہے؟ پچھلے جمعہ المبارک میں نے وضاحت کر دی تھی اس مسئلے کی کہ قربانی اگر کسی کی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی ضروری ہے، وجوب ضروری ہے، بعد میں آپ کسی کے نام کی کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ مسئلہ ہے یہ کیسا ہے کہ ہم بزرگوں کے نام کی قربانی کریں، ہم صحابہ کرام کے نام کی قربانی کریں، اہل بیت کے نام کی قربانی کریں، کل امت محمدیہ کے نام کی قربانی کریں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کریں۔ شرعی حکم اس کا کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ آئیے اس مسئلے کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بہت سی احادیث کی کتب کے اندر موجود ہے، یہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 مینڈے ذبح کیے، دونوں کو ذبح کیا۔ عرض کی گئی اے علی، ایک نہیں 2 مینڈے ذبح کیے، یہ کس کس کے نام کی قربانی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک میرے نام کی قربانی ہے اور دوسری آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی ہے۔ اب یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل ہو گیا، یہ تو سنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی، بات یہاں ختم نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس لیے کرتا ہوں، نبی رحمت علیہ السلام نے مجھے حکم دیا تھا کہ میرا پردہ کرنے کے بعد علی 2 قربانیاں کرنا، ایک اپنے نام کی ایک میرے نام کی کرنا۔ تو گویا بزرگوں کے نام کی، بڑوں کے نام کی قربانی کرنے کا حکم مصطفیٰ ہے اور سنت علی المرتضیٰ ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 قربانیاں کرتے تھے۔ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے؟ احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ایک میں اپنے نام کی کرتا ہوں، ایک اپنی امت کے نام کی کرتا ہوں، اپنی امت کے نام کی کرتا ہوں۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کرتے تھے، تو یہ قربانی کرنا افضل ہے۔ اور میں یہاں بتانا چاہتا ہوں آپ حضور کے نام کی قربانی کر کے دیکھیں گھر میں برکتیں کیسے اترتی ہیں، گھر میں رحمتیں کیسے اترتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے اور کرنے کا حکم بھی دیا، کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ تو گویا شریعت مطہرہ کے اندر بزرگوں کے نام کی قربانی کرنا جائز ہے، اس کی کوئی ممانعت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اگر قرض پڑا یا کسی کا جانور ہے لیکن ہے امانت، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ میرے پاس پیسے پڑے ہیں اور میں قربانی کرنا چاہتا ہوں مگر پیسے میرے اپنے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم میں شرعی فقیر ہوں، میرے پاس استطاعت نہیں ہے میں قربانی کروں۔ صحابہ کا جذبہ دیکھیے کہ کس طرح تڑپتے تھے کہ ہم قربانی کر سکیں۔ کاش یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ اب حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم قربانی میں نہیں کر سکتا لیکن میرے پاس کسی کا جانور امانتاً پڑا ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا میں اس جانور کی قربانی کر سکتا ہوں؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس شرعی فقیر کی محبت کو دیکھا اور اس کے جذبے اور بلبلے کو دیکھا کہ یہ شخص فقیر ہونے کے باوجود چاہتا ہے قربانی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اس جانور کی قربانی نہیں کر سکتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈھارس بندھوانے کے لیے اور بے سہاروں کا سہارا بننے کے لیے، لاچاروں کی مدد کرنے کے لیے اور ان کے دلوں کو اطمینان پہنچانے کے لیے آئے تھے. ساتھ ہی فرما دیا، فرمایا میرے پیارے صحابی تم قربانی نہیں کر سکتے، مگر میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں. تم یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اپنے غیر ضروری بال نہیں کٹوانے اور ناخن نہیں کاٹنے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی قربانی کا اجر عطا فرمائے گا، تمہیں بھی قربانی کا اجر عطا فرمائے گا. تو گویا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دل رکھا اور اسے بتایا. اور یہ روایت صرف ایک نہیں ہے، بہت سی روایات موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو قربانی نہ کر سکے وہ 10 دن اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے، تو اللہ تعالیٰ قربانی کا اجر عطا فرمائے گا. اور اب اس کے اندر دوسرا شرعی مسئلہ جو میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بال بڑے ہو چکے ہیں، ناخن کاٹنے والے ہیں، اگر کاٹ لیے ہیں تو اس پر حکم کیا، کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ یہ مستحب عمل ہے، کریں گے تو اجر ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے. یہ مسئلہ سماعت کر لیجیے. اگر آپ بال کٹواتے ہیں تو آپ کی قربانی کا اجر ضائع ہوگا لیکن گناہ نہیں ہوگا. وہ جو قربانی، یہ نہیں کہ جو قربانی کرنی ہے اس کا اجر بھی ضائع ہو جائے گا. اور اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے قربانی کرنے وہ تو کاٹے ہی نہ، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. جس طرح ایک عام آدمی کے لیے مستحب عمل ہے، اس طرح قربانی کرنے والے کے لیے بھی مستحب عمل ہے. اگر وہ کر لے گا، اگر قربانی بھی کرے اور یہ عمل بھی کرے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے. اور ایک شخص اکیلا یہ عمل کرے، قربانی نہ کرے، جو قربانی نہیں کرے گا یہ عمل کرے گا، اسے ایک قربانی کا اجر عطا کیا جائے گا. اور جو یہ عمل بھی کرے اور قربانی بھی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 قربانیوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اسے 2 قربانیوں کا ثواب عطا کرے گا. اجر کا معاملہ ہے، لیکن شریعت کا یہ حکم نہیں ہے کہ وہ شخص اگر یہ عمل کرے گا تو اسے گناہ ہوگا. لہذا شریعت مطالعہ کے اندر یہ مستحب عمل ہے، نہ واجبات میں سے ہے، نہ فرائض میں سے ہے، نہ سنن میں سے ہے. یہ سنت میں سے بھی نہیں ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے اور بہت سی روایات موجود ہیں. اب اسی طرح قربانی کرتے ہوئے یہ چیز بھی اکثر کی جاتی ہے کہ قربانی کرنی ہے تو جن جن کے حصے ہیں وہ پاس بیٹھے ہیں، یا جی یہ چھری لے جائے ہاتھ لگوا لیں. اور اب وہ شخص اگر یہاں موجود نہیں ہے، وہ کہیں دور ہے، وہ نہیں آ سکتا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ افضل امر کہہ سکتا ہوں کہ بہتر ہے کہ آپ پاس بیٹھے ہوں، آپ پاس بیٹھ جائیں. مگر اس کو ضروری قرار دینا یہ ضروری شریعت کے اندر نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص موجود نہیں ہے جس کا حصہ ہے قربانی کے اندر تو قربانی پھر بھی ہو جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو دلوں کے راز بھی جانتی ہے. تو جب آپ قربانی کرنے لگے، نیت کر لی ہے کہ یہ فلاں بن فلاں بن فلاں، اب یہاں لسٹ لے کر کھڑے ہو کر نام لینا بھی ضروری نہیں ہے کہ کسائی کو علم ہو، کسائی کو سارے نام بتائے جائے، اسے نام یاد ہو، پھر وہ ذبح کرے تو پھر قربانی ہوگی. آپ نے نیت کر لی ہے کہ یہ جانور فلاں بن فلاں کے نام کے حصوں پر ہے، تو اب وہ قریب نہیں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی قربانی کا اجر ثواب عطا فرمائے. تو گویا اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پاس ضرور بیٹھا ہو یا چھری کو ہاتھ لگائے یہ ضروری ہے، تو یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بڑی فضیلت بیان کی. پچھلے جمعۃ المبارک اور اس جمعۃ المبارک کے اندر اب تک میں نے مسائل ذکر کیے. اب چند باتیں جو فضیلت کی ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں. جب کسی چیز کی فضیلت معلوم ہو تو محبت بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو اگر یہ علم ہو جائے کہ یہ جو بازار میں کوئی شخص گزر رہا ہے یہ عالم دین ہے،
یا کوئی بڑا مفتی ہے یا کوئی صاحب علم ہے تو آپ اس کی تعظیم زیادہ کریں. اور اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ گزرنے والا کوئی صاحب علم، کوئی بہت بڑے عہدے کا مالک، بڑی شانوں کا مالک، بڑے تقوی کا مالک ہے، تو آپ اس کی تعظیم میں کمی کر دیں. تو گویا اس لیے تعظیم اور عظمت کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے قربانی کی بڑی فضیلت عطا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ حدیث سنیے گا اور لطف اٹھائیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی عبادت کا اتنا اجر سال کے کسی دن میں نہیں عطا فرماتا جتنا عبادت کا اجر اللہ تبارک و تعالی ذی الحجہ کے 10 ایام میں عطا فرماتا ہے. یہ فضیلت ہے. اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ؟ جہاد کتنا بڑا عمل ہے، تلوار کو لے کر گھوڑے پر سوار ہونا اور پھر میدان کے اندر جانا اور جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر مقابلہ کرنا، جہاد کتنا بڑا عمل ہے. عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم کوئی شخص، اب یہاں عبادت کا ذکر ہے، یہ نہیں ذکر کہ فرض ہے، سنت ہے، موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، اب وتر ہے یا واجبات ہے، بلکہ کلو کوئی بھی عبادت یعنی نفلی عبادت بھی، نفلی عبادت بھی جو شخص ان 10 ایام کے اندر نفلی عبادت بھی کرے گا. اب سوال کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم ان 10 ایام کے اندر نفلی عبادت کرنا اور دوسرا کوئی جہاد کر رہا ہو عام دنوں کے اندر ان کی عبادت برابر ہے، تو اس حوالے سے بتائیے عظمت کس کی زیادہ ہے؟ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا عام دنوں کے اندر اور اگر کوئی جہاد کرے اور ان انجام کے اندر اگر کوئی نفل پڑے گا، رب تعالی اجر اس کو عبادت کرنے والے کو زیادہ عطا فرمائے گا. یعنی عام دنوں کے اندر جہاد کرنا بھی اتنا افضل نہیں ہے جتنا ان ایام کے اندر نفلی نماز پڑھنا افضل ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وضاحت فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مگر سنو، تم میں سے جو شخص جہاد کرے عام دنوں کے اندر اور ان 10 ایام کے اندر عبادت کرے، عبادت کرنے والا افضل ہے، مگر عام دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جسے شہادت عطا فرما دے اس کا درجہ عبادت کرنے والے سے زیادہ افضل ہے. یعنی شہادت کا رتبہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، مگر عبادت اور جہاد دونوں کے لحاظ سے ان 10 ایام کی عبادت زیادہ افضل ہے. اسی طرح ہمیں سے بہت سے لوگ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ میرے پاس مال و زر ہو اور میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کروں، میرے پاس قیمت ہو، دولت ہو اور بہت کچھ ہو، اور چاہت رکھتے ہیں مگر وہ فقیر ہیں یا ان کے پاس اتنا مال و زر نہیں ہے. ہمیں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی جو کرنی ہے تو ہم اس کے پیسے فقیر کو دے دیتے ہیں، ہم اس کے پیسے کسی ضرورت مند کو دے دیتے ہیں. یہ سنیے گا، یہ وجوب ہے، واجب ہے. آپ کیسے واجب کو ترک کر سکتے ہیں؟ آپ واجب کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کسی کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ آئیے روایت سنیے گا. عام دنوں کے اندر انسان تمنا رکھتا ہے کہ میرے پاس مال و زر ہو اور میں صدقہ کروں، میں اللہ کی راہ میں دیا کروں، میں غریبوں کی مدد کروں، میں یتیموں کی مدد کروں، میں بے سہاروں کا سہارا بنوں. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی فضیلت اپنی جگہ پر، مگر ایام نحر کے اندر جو شخص قربانی کرے گا اللہ تبارک و تعالی سونے کے پہاڑ سے زیادہ بھی صدقہ کرنے کا اجر عطا فرمائے گا. سونے کا پہاڑ. میں تمنا رکھتا ہوں میں صدقہ و خیرات کروں، میرے پاس مال و دولت ہو اور میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے، میرے درجوں کو بلند کرو کیا جائے. تو گویا پتہ چلا جو شخص ان ایام کے اندر قربانی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سونے کے پہاڑ سے بھی زیادہ صدقہ کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے. تو گویا آج سے جو شخص یہ بات کہے
کہ آپ یہ پیسے کسی فقیر کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، تو آپ اسے بتائیے گا یہ عمل کس قدر افضلیت کا حامل ہے کہ سونے کے پہاڑ سے بھی زیادہ اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ قرآن پاک کی آیت مقدسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت مجھے پہنچتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، رب کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ولکن ینالہ التقویٰ، وہ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، تمہارے دل کیسے ہے، تم قربانی کرنے لگے ہو تو دل میں نیت کیا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، سیلفیاں بنا کر لوگوں کے سامنے اپنی اوج اور بلندی کو بلند کرنا ہے، یا کس مقصد کے لیے آپ نے قربانی کو لیا ہے؟ تو آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بہت سی روایات کے اندر ہے، روایت کا ایک حصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا، اور یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو تم نے کھایا صرف اس کا وزن، جب وہ جو تم نے تقسیم کیا اس کا وزن، جب وہ جو خون بہا اس کا وزن، بلکہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا میزان پر عمل تولے جا رہے ہوں گے تو فرمایا خون کا بھی اور گوشت کا بھی وزن، خون کا بھی اور جانور کے گوشت کا بھی وزن، یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر 40 کلو کا ہے یا 20 کلو کا وہ جانور ہے اتنا نہیں، فرمایا ایک جانور اگر کسی نے ذبح کیا 70 گنا زیادہ وزن کر کے قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے گا، 70 گنا زیادہ، 40 کو 70 سے ضرب دی جائے، اگر 40 کلو کا جانور آپ نے ذبح کیا ہے قیامت کے دن اتنا وزن ایک قربانی کے جانور کا ہوگا جو نامہ اعمال میں ہمارے کام آئے، تو کس قدر قربانی کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرمانے لگے تو فرمایا پیاری بیٹی اے فاطمہ آؤ میں تمہاری قربانی کو ذبح کرنے لگا، تمہارے نام کی قربانی کرنے لگا، اور اپنے جانور کے پاس آؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اٹھی اور جانور کے پاس آئے اور ساتھ ہی فرمایا فاطمہ تجھے پتہ ہے قربانی کا اجر کتنا زیادہ ہے، قربانی کرنے کا اجر کتنا زیادہ ہے، فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن میزان پر 70 گنا زیادہ کر کے وزن نامہ اعمال پر ہمارے تولے جائیں گے، نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اب دوسری فضیلت کیا ہے، یہ تو قیامت کے دن ہوگا نا کہ قیامت کے دن یہ جانور سواری بھی بنے گا پل صراط پر، اور یہ جانور وزن بھی بنے گا نامہ اعمال پر، ایک جانور ہے فضیلتیں کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا یہ تو حشر کی بات ہے، آؤ دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا اے فاطمہ جب قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور جب چھری چلائی جاتی ہے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ ایک جانور ہے، ایک قربانی کا حصہ ہے، اور اجر کتنے زیادہ ہے، فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم کیا یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے، کہ یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے ہے یا بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جو شخص بھی قربانی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور یہ کس قدر فضیلت والا عمل ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو تقسیم کرنے تک یہ اجر جو ہے یہ روکا جاتا نہیں۔ فرمایا جو شخص اچھی نیت کے ساتھ خلوص کے ساتھ دل کو پاکیزہ کر کے رب کی رضا کے لیے جو قربانی ابھی کرے گا، چھری چلے گی،
خون نیچے گرتا کتنا وقت لگتا؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہوگا کہ زمین میں گر جاتا ہے. فرمایا 1 سیکنڈ سے بھی پہلے، پلک جھپکنے سے بھی پہلے قربانی کا جانور ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف کروا دیتا ہے. کس قدر فضیلت والا عمل ہے. ہمیں چاہیے ہم یہ عمل کریں. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اور بھی بہت سے مقامات پر آپ نے اونٹ کو ذبح کیا، اور جس طرح کے 100 کا ذکر کیا، 63 کا ذکر آتا ہے. ذی الحجہ کے موقع پر 63 کا ذکر بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ قربان کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جن پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوئی، اس لیے کہ گھر میں فاقے تھے. زکوٰۃ دیتے کیسے؟ گھر میں کچھ ہوتا تو دیتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی قربانی کیا کرتے، ہر سال آپ قربانی کرتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا. اور اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید بھی سنائی، وہ بھی سنیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی مالک نصاب ہو، دولت رکھتا ہو، مال و زر رکھتا ہو، مگر باوجود اس کے وہ شخص قربانی نہ کرے. یہ 2 روایات ہیں. ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، دوسرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. اسی روایت فرمایا کہ تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے، فرمایا میری اس سے ناراضگی ہے. وہ کن الفاظ کے ساتھ؟ فرمایا وہ شخص عید پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ کے قریب بنا، ہماری عیدگاہ کے قریب بنا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عید پڑھاتے تھے، جہاں صحابہ کرام عید پڑھتے تھے، فرمایا جو قربانی نہ کرے صاحب استطاعت ہو. حضور کس قدر ناراض، کس قدر ناراضگی ہے. فرمایا میرے قربت سے، میرے قریب ہونے سے دور ہو جائے، اسے میں دور کرتا ہوں، اسے میرا قرب نہیں ملے گا. یہ اشارہ ہے، اسے میرا قرب نہیں ملے گا جو شخص مالک نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرے گا. تم میں سے یا مجھ جیسا گناہگار کیسے یہ چاہ سکتا ہے کہ ہم حضور سے دور ہو جائیں، ہمیں حضور کا قرب نہ ملے، ہم حضور کے قریب نہ ہو. ہم تو تڑپتے ہیں کہ کہیں حضور کی کملی کا ہمیں سایہ ہی مل جائے، حضور کی زلفوں کی چھاؤں ہی مل جائے، حضور کی قربت مل جائے، حضور کا دیدار مل جائے. ہم تو دعائیں کرتے ہیں. تو ہم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ ہم حضور کے قریب ہو جائے، ہمیں حضور کا قرب ملے، ہمیں حضور کی قربت نصیب ہو جائے، ہمیں حضور کی محفل مل جائے، حضور کی مجلس نصیب ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے. اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو گویا ہمیں چاہیے ہم میں سے جو مالک نصاب ہے ہم ضرور قربانی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شریعت کے ان احکامات کو اور قربانی کی ان فضیلتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.